من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات. عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں سورہ انعام کی 153ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ وہی آیہ مبارکہ ہے جس کے ذیل میں ہم نے پہلی محرم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. ہم نے محرم کی پہلی تاریخ سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو بس میرے اسی راستے کا اتباع کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور خبردار دوسرے راستوں کی پیروی اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نکل گئے تو تمہیں زندگی بھر اللہ کا راستہ پھر نہیں ملے گا. ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ فرماتا ہے یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے. اور یہ وصیت اس لیے ہے کہ اگر تم میرے راستے پہ آ گئے تو یقیناً متقی بن جاؤ گے. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ کسی کی بات مان لینا، کسی کی بات کو قبول کر لینا، اس کے لیے عربی زبان میں دو لفظ ہیں. اور میں نے کسی مرحلے پر یہ عرض بھی کیا تھا آپ کے سننے والوں کی خدمت میں. لیکن چونکہ آج گفتگو کو ختم کرنا ہے اس لیے تمہید میں فقط 2 دقیقے لینا چاہ رہا ہوں. کسی چیز کو قبول کرنا یا کسی چیز کو تسلیم کر لینا، اس کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں: اطاعت، اتباع. کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو مان لینا، عربی زبان میں 2 لفظ ہیں: اطاعت اور اتباع. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اطاعت ہے کہنے کی، اتباع ہے کرنے کا. فرق یہ ہے کہ اطاعت ہے قول کی، جو کہا جائے اسے مانو، اس کا نام ہے اطاعت. جو کیا جائے اس کو کرو، اس کا نام ہے اتباع. بھائی قرآن مجید میں آواز دی سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے قیامت کے دن اپنے ان بندوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ دنیا میں اپنی نعمتیں اتارتا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو بھی دنیا میں خدا اور رسول کی اطاعت کرے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایسے اطاعت کرنے والے کو قیامت کے دن اپنے ان بندوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے دنیا میں نعمتیں اتاری تھی. تو یہ نعمتیں رزق نہیں ہے, یہ نعمتیں لباس نہیں ہے, یہ نعمتیں مکان نہیں ہے. اس لیے کہ مکان موسیٰ کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا. یہ نعمت مکان نہیں ہے, مکان موسیٰ کو بھی ملا, فرعون کو بھی ملا. یہ نعمت کھانا نہیں ہے, کھانا ابراہیم کو بھی ملا, کھانا نمرود کو بھی ملا. یہ نعمت لباس نہیں ہے, لباس محمد کو بھی ملا, لباس ابو لہب کو بھی ملا. تو یہ کوئی ایسی مخصوص نعمت ہے جسے اللہ سوائے اپنے خاص بندوں کے کسی کو عطا نہیں کرتا. اب بڑے اطمینان سے اس توحید کو سنتے جاؤ, اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے, لیکن جو بھی وقت دوں گا وہ ضروری بحث میں خرچ ہوگا. اطاعت کرو خدا کی, اطاعت کرو رسول کی. تو دو کام ہو گئے نا, خدا کی بھی سنیں, رسول کی بھی سنیں. لیکن یقین کرو کہ یہ دو کام نہیں ہے, نام دو ہے, کام ایک ہے. کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں سننے والوں کو روک رہا ہوں, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. عجیب مرحلہ یہ ہے. اب جا کے قرآن مجید کو دیکھ لینا, اور جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اطاعت قول کی, جو کہے اسے مانو. اتباع عمل کا, جیسا کرے ویسا کرو. پورے قرآن میں جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہاں پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے. جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہاں سارے مقامات پر پہلے اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہے. لیکن قرآن میں جہاں بھی اتباع کا تذکرہ ہے وہاں سوائے محمد کے کسی کا تذکرہ نہیں ہے. بہت توجہ ہے. بہت توجہ رکھیے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اطاعت کی منزل میں میرا محمد اللہ کے ساتھ شریک ہے, لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. بہت توجہ ہے. اب یہ منزل تھی اطاعت کی, جہاں پروردگار نے کہا میری اطاعت کرو, میرے نبی کی اطاعت کرو. اور اب منزل آئی اتباع سے, اور اس اتباع کی منزل پر پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا. بھائی عجیب نازک مرحلہ فکر ہے, اور اسی نازک مرحلہ فکر پر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. اطاعت خدا کی, اطاعت رسول کی, اور اتباع فقط اور فقط محمد کا. اچھا, تو ہم اتباع کریں محمد کا. تلخیص دے رہا ہوں کسی ساری تقریروں کو. ہم اتباع کریں محمد کا. محمد کس کا اتباع کریں؟ سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. وہ رسول سے کہتے ایتے بقرآن غیر ھذا اور بدلو. یا رسول اللہ, دیکھو جو لوگ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اس قرآن کو بدل دیجیے یا دوسرا قرآن دے دیجیے. ایتے بقرآن غیر ھذا اور بدلو, یا ہمیں دوسرا قرآن دے دے یا اسی قرآن کو بدل دے. یا رسول اللہ, یعنی مطالبہ مشرک کا نہیں ہے, مطالبہ مسلمان کا ہے. بات ہو رہی ہے. مطالبہ مشرک کا نہیں ہے, مطالبہ مسلمان کا ہے. ایتے بے قرآن میں غیر ھذا اور بدل ہو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال ہے
کہ میں اپنی مرضی سے آیت قرآنی میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام تو فقط اتنا ہے کہ میں وحی الہی کا اتباع کروں. تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے. دیکھیں فقط دو چار آیتوں کی زحمت ہے، اور چاہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں اور محسوس ہو جائے دلوں کے اندر. اچھا، تو رسول اتباع کرے وحی الہی کا، امت اتباع کرے رسول کا، طے ہو گئی بات. یہ 10ویں سورے کی آیت تھی. اور اب 5ویں سورے میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو محمد کا، یعنی محبت اللہ سے، اتباع محمد کا. تو طے ہو گیا نا کہ اسلام میں عقیدوں کی اساس ذات محمد ہے. اسلام میں عقیدوں کا مرکز، عقیدوں کے اساس ذات محمد ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے مجھے آگے جانا ہے اور یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. محمد رسول اللہ اسلام میں عقیدوں کا مرکز ہے، اسلام میں عقیدوں کے اساس ہے. اسلام میں سارے عقیدے محمد رسول اللہ کے مرکز کے دائرے میں گھوم رہے ہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب محمد کے بعد ایسا کون محمد کی جگہ پہ آئے جس کا اتباع ہم پہ واجب ہو جائے؟ توجہ رکھنا. بہت توجہ رکھنا. اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اتباع محمد واجب ہے نا. اگر محمد چلا جائے تو محمد کی جگہ پہ کون آئے؟ بتلاؤں بھائی. روایت ہے دنیا کی صحیح ترین کتابوں میں، روایت ہے دنیا کی شریف ترین کتابوں میں، یعنی اگر کتاب شریف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مصنف شریف ہو. اگر کتاب صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مصنف صحیح ہو. لیکن صحیح مصنف کی صحیح کتاب میں ایک روایت ہے کہ کسی نے رسول کو توریت کے اوراق سنائے. بھائی سننا کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے. کسی نے رسول کے کسی چاہنے والے نے رسول کو توریت کے کچھ ورق سنا دیے اور نگاہیں ہیں ورق کے اوپر، رسول کا چہرہ دیکھ نہیں رہے. کوئی اور بزرگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد چہرے رسول کو دیکھا کہ چہرے رسول پہ تغیر ہے. اس پڑھنے والے کو جو توریت پڑھ رہا تھا اسے روک دیا، کہا بھائی تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ کے چہرے پہ تغیر ہے اور وہ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ تم توریت کے الفاظ میں سناؤ. انہوں نے توریت کے اوراق رکھ دیے. بھائی مزاج کھلا کے رسالت ہے نا، اوراق رکھ دیے. ہاتھ جوڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ کو جو توریت سنائی تو کیا کوئی گستاخی ہوئی؟ آپ کو جو میں نے توریت سنائی تو کیا کوئی گستاخی ہوئی؟ پیغمبر نے آواز دی لو کانا. بھائی ایک بات کو یاد رکھنا، لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میرے اتباع کے. کہ تم مجھے توریت کیا سنا رہے ہو؟ بہت بھائی سنیے گا. پیغمبر کی روایت ہے اور حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے. روایت کیا ہے؟ پڑھا لکھا مجموعہ ہے. اب میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری امت میں ہوتے، میرے امتی ہوتے، میری پیروی کرتے. رسول نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. یہی تو کہا ہے نا. اب میں پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ تو زندہ ہے نا؟ بات بول گئی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. تو اب موسیٰ تو زندہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، خضر زندہ ہے. تو اب محمد کی امت میں ہے یا نہیں؟ بھائی موسیٰ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو محمد کی امت میں ہوتے. عیسیٰ زندہ ہے محمد کی امت میں، خضر علیہ السلام زندہ ہے محمد کی امت میں، الیاس علیہ السلام زندہ ہے محمد کی امت میں. تو جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء پائے جاتے ہو اس کی جانشینی کیا بدبو عربوں کے حوالے کر دیا ہے؟
عجیب مرحلہ ہے. عجیب مسئلہ. دیکھو بات کو تلخیص پانا ہے اور بات کو مکمل ہو جانا ہے اس مقام پر. اور کچھ اس شخصیت کا تذکرہ بھی مقصود ہے جس سے رات منسوب ہے، لیکن بات مکمل ہو جائے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی امت میں آج 1993 میں معصوم انبیاء پائے جاتے ہوں، اس کی امت کی نیاب قیادت اور اس کی امت کی سربراہی کسی خطا کار کو دے دی جائے تو اب وہ کون؟ رکے رہنا. لیکن میں نے بہت زحمت کی آیتوں کی سماعت کی، 2 یا 3 آیتیں اور حجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی مرحلے پر فیصلہ ہوگا. تو پروردگار اب کون ہو جو تیرے محمد کی جگہ ہے؟ کہا یہ تو پورے یوٹیوب پہ لکھ دیا ہے. قل ھذہ سبیلی. پہ سنتے جانا، اتباع کے لفظ ذہن میں رکھنا. میں نے دوسرے اخبار میں اکثر پڑھتے ہوئے آخری مجلس میں اتباع میں بات کی تھی اور اس بات کو پڑھا رہا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھو میں سننا، آیت کا ترجمہ سننا. 12واں سورہ ہے، سورہ یوسف، اور 108ویں آیت ہے. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میں دعوت دیتا ہوں دین کی طرف، میں دعوت دیتا ہوں شریعت کی طرف. علی بصیرۃ، میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ پوری توجہ کے ساتھ دے رہا ہوں. انا ومن اتبعنی، ہدایت کا حق فقط 2 کے پاس ہے، یا میں ہدایت کروں یا وہ ہدایت کرے جو میری مکمل پیروی اور مکمل اتباع کرتا ہوں. یا وہ ہدایت کرے، توجہ رکھنا، ہدایت کا حق 2 کے پاس، یا میں ہدایت کروں یا وہ ہدایت کرے جو میری مکمل پیروی اور میرا مکمل اتباع کرتا ہوں. رکے رہنا، لیکن اب آیت کو آیت سے جوڑنا ہے اور پھر نتیجہ دینا ہے اور وہیں سے بات آگے بڑھنی ہے. تو اب پہلا حق کے دعوت کس کا؟ دعوت کے معنی بلانا، ہدایت کرنا. دعوت کے معنی ہدایت کرنا. پہلا حق اللہ کا، واللہ یدعو الی دار السلام. دیکھو دعوت دینے کا حق، داعی بننے کا حق فقط اور فقط اللہ کا ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں ہے. تو پہلا حق کے دعوت اللہ کا، اور اب اللہ جسے اذن دے دے دوسرا حق اس کے پاس ہوگا. بات تو نا، ہدایت کا پہلا حق کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور اللہ جسے اذن دے دے اسے حق ہدایت مل جائے. تو اب اللہ نے دعوت کا اذن کسے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے اذن دے کر دعوت دینے والا بنایا. تو پہلا ہدایت کرنے والا اللہ، دوسرا ہدایت کرنے والا اللہ کا نبی. 2 ہو گئے. اور اب سننا بھائی، توجہ رکھنا. دعوت ہدایت کرنا، داعی ہدایت کرنے والا. توجہ تو مضمون ہے نا. اب آیت سنو. تو پہلا حق ہے ہدایت کا اللہ کے پاس، دوسرا حق ہدایت کا محمد رسول اللہ کے پاس، اور اب تیسرا حق سورہ طٰہٰ. جا کے دیکھنا سورہ طٰہٰ میں، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ ایسے ہادی کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی. عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ ایسے ہدایت کرنے والے کی پیروی کریں گے جس میں کجی نہیں ہوگی. تو ہادی ایسا ہونا چاہیے جس میں کبھی کجی نہ آئے. بات پہنچے گی نا، میرے سننے والوں تک بات تو پہنچے گا. اب ہادی ایسا ہونا چاہیے جس میں کجی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کہف کی پہلی آیت میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا. لم یجعل لہ عوجا، اور قرآن میں کوئی کجی نہیں رکھی. تو اگر قرآن میں کجی نہیں ہے تو وارث قرآن کیسا بھی ہو کج نہیں ہوگا. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے مسلم سننے والوں کو زحمت دی، اور یہاں سے فکر آگے بڑھ رہی ہے. تو اب بات تو آج ہوئی نا کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے. لیکن اب سنو، قرآن نے آواز دی فمن تبعنی. بھائی سننا، اب یہی سے مجھے آگے جانا ہے.
بس یہی تمہید تھی اور یہی تلخیص تھی اپنے پچھلے سارے مسائل کی. اب سننا، قرآن نے آواز دی. ہدایت کون کرے؟ اللہ. اللہ کے بعد رسول. رسول کے بعد جو رسول کا مکمل اتباع کرتا ہو، جو رسول کا مکمل اتباع کرے وہ رسول کے بعد ہادی بنے. قرآن نے آواز دی فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا مکمل اتباع کرے وہ منی ہے. بات تو نہیں، بات آ گئی اس مرحلے پر جس مرحلے پہ بات کو رکنا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا مکمل اتباع کرے، جو مکمل پیروی کرے وہ کون ہے؟ منی ہے. اب رسول کے اس جملے کا وزن سمجھ میں آیا؟ علی منی. توجہ رکھنا. بہت توجہ ہے. لیکن اب بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. فمن تبعنی فإنہ منی، رسول نے کہا جو میرا مکمل اتباع کرے، جو میری مکمل پیروی کرے وہ منی ہے. اب روایتیں ذہن میں آ گئی. علی منی وأنا منہ، حسن منی وأنا منہ، حسین منی وأنا من حسین. بھائی توجہ رکھنا، تم الٹ کے کہہ سکتے ہو. بھائی توجہ ہے. علی منی وأنا منہ، حسن منی وأنا منہ، حسین منی وأنا من حسین. بھائی یہ من کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے. سننا، لیکن یہ بات اگر پہنچ گئی تو میری محنت سوالت ہو گئی. علی منی وأنا منہ، دونوں مرتبہ من آیا نا. حسن منی وأنا منہ، حسین منی وأنا من حسین. تو دوہری منیت ہے نا. تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی سلمان کو بھی تو رسول نے کہا تھا سلمان و منا اہل البیت، کہا تھا نا. لیکن بس فرق یہ ہے کہ سلمان میں منیت ایک گہری ہے. سلمان میں منیت ایک گہری ہے اور علی و حسن و حسین میں منیت ہو رہی ہے. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. توجہ رکھنا. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ جہاں منیت ہو وہاں درجات برابر ہیں. بھائی میں نے کچھ کہا؟ جہاں منیت ہو نا، دوہری منیت ہو وہاں درجات برابر ہیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں عرض کروں. لوگوں کا خیال یہ ہے، بھائی سننا، میں موضوع سے متصل ہوا اور میں نے تلخیص تمام کی. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حسین کی شہادت اور حسین کی جنگ کا مرتبہ حسن کی صلح سے بڑا تھا. خدا کی قسم یہ دھوکہ ہے. بھائی سننا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی شہادت بڑی ہے، حسن کی صلح چھوٹی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے. اگر درجے میں کمی بیشی ہوتی کہ حسن کم ہوتے حسین زیادہ ہوتے تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں برابر کے سردار ہیں. میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ دونوں برابر کے سردار ہیں. کہا یہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین دونوں برابر کے سردار ہیں، کمی بیشی نہیں ہے. تو نگاہ پروردگار میں جو وزن جہاد حسینی کا ہے وہی وزن صلح حسن کا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں. سننا اور اب جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. خدا کی قسم اس بڑے نواسے کی اہمیت حسین ابن علی سے کم نہیں ہے. برابر کی سرداری دی ہے نا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین دونوں برابر کے سردار ہیں جنت کے، برابر کے سردار ہیں. بھائی قرآن نے لکھا لکل درجات مما عملوا، ہم جب کسی کو درجہ دیتے ہیں تو اس کے عمل کو دیکھ کے دیتے ہیں. لکل درجات مما عملوا، جب ہم کسی کو درجہ دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، بلند بناتے ہیں تو اس کے عمل کو دیکھ کے بلند بناتے ہیں. اگر حسن کی صلح میں ذرہ برابر بھی کمی ہوتی جہاد حسینی کے مقابلے میں تو وہ مساوات نہ آتی کردار میں اور روایات اور فرائض میں، وہ مساوات نہ آتی جو حسن و حسین کے سلسلے میں پائی جاتی ہے. نہیں. اب سنو اور اب اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. ان اللہ اصطفیٰ علیکم
وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم جسے مصطفیٰ کرتے ہیں. میں سننا میں نے ایک مقام کی آیت پڑھی اور اب میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں کہ آیت کہاں کی ہے. بس خلاصہ سنو تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہم جسے مصطفیٰ بناتے ہیں اور قوم پر جس کے اقتدار کو ہم اللہ کہتا ہے مسلط کرتے ہیں, اسے ساری دنیا کے انسانوں میں سے چن کر دو فضیلتوں سے سرفراز کرتے ہیں. ایک علم, ایک شجاعت. دیکھنا اللہ نے کیا کہا, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ کسی کو جب اقتدار دیتا ہے, جب سلطنت دیتا ہے, اللہ نے عام بادشاہت کی بات نہیں ہے, جب اللہ اقتدار دے, عزت دے, سلطنت دے, حکومت دے اور ہدایت دے, تو ایسے انسان کو چنتا ہے جو علم میں سب سے بڑا ہو اور شجاعت میں سب سے بڑا ہو. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو ایک واقعہ علم کا سنو, ایک واقعہ شجاعت کا سنو, اور مجھے اجازت دے دو. سننا بڑے اطمینان سے سننا. رسول اپنی مسجد میں تشریف فرمائے اور رسول کے ساتھی, رسول کے چاہنے والے رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے. رسول کا بڑا نواسا حسن ابن علی رسول کے زانو پہ بیٹھا ہوا ہے, داہنے زانو پہ. سننا, یہ واقعہ خدا کی قسم سننے کے قابل ہے. اچھا, حسن کہاں ہے؟ رسول کے زانو پر, یعنی اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی پہلو میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہ بات دیکھنے میں اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی رسول کے پہلو میں بھی وہ بیٹھنے کے قابل نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تشریف فرما ہے. حسن زانو پہ ہے, رسول بیٹھے اور صحابہ کرام سے بات ہو رہی. اتنے میں ایک معتبر بزرگ مسجد میں داخل ہوا اور کہا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. رسول نے کھڑے ہو کے ان کا احترام کیا, کہا تشریف لائیں. جواب سلام کیا, کہا تشریف لائیں. وہ آئے, کہا آپ نے کیسے زحمت کی, یعنی رسول کا لہجہ بدلا ہوا ہے. وہ رسول جو کہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. توجہ ہے, وہ رسول جس نے یہ کہا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے, وہ رسول اس بزرگ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور کہتا تشریف لائیے, بیٹھیے, آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسائل آپ سے پوچھنے تھے. بس سنیے گا, جملہ سننے کا قابل ہے. یا رسول اللہ آپ سے مجھے کچھ مسائل پوچھنے تھے. کہا اچھا ایسا کریں, میں تو باتوں میں مشغول ہوں, میرے اس بڑے نواسے سے پوچھ لیں. بس سنیے گا. عجیب مرحلہ ہے گفتگو کا, جہاں اپنے سننے والوں کو میں روکنا چاہ رہا ہوں. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, یہ مقام علم ہے, اور اگر مقام علم واضح ہو گیا تو مقام جسم پہ جاؤں گا. بس دو ہی واقعات کرنے ہیں اور گفتگو کو تمام کر دینا ہے. میرے اس بڑے نواسے سے پوچھنے. انہوں نے بچے کو اٹھایا, مسجد کے گوشے میں گئے اور اس سے سوالات کیے. تاریخ میں سوالات نہیں ہے کہ کیا کیا. اس کے بعد پھر آئے, بچے کو رسول کے سانوں پہ بٹھایا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اب اجازت دیں. بس سننا, یا رسول اللہ اب آپ مجھے اجازت دیں. کہا آپ سوالات کے جوابات سے مطمئن ہو گئے. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے مجھے مطمئن کر دیا. انہوں نے خدا حافظ کیا, وہ باہر گئے اور اب صحابہ کرام مڑے اور مڑنے کے بعد پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کون بزرگ تھے. بھائی اب سننا, یا رسول اللہ یہ تھے کون؟ اگر یہ مدینے کے ہوتے تو ہم سب پہچانتے ہوتے, اور یہ اتنے محترم ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ان کی عزت کر رہے ہیں, یہ تھے کون؟ کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خضر تھے. بھائی سننا, یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھنے کے قابل ہے. یہ خضر تھے اور کبھی کبھی ہمارے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آیا کرتے ہیں. تو جو خضر کو نہ پہچانے وہ دوست ہے رسول کا, اور جو خضر کے مسئلوں کا جواب دے رہے وہ رسول کا اکیلے بیت میں. بھائی آپ نے دیکھا, عجیب بات ہے نا, جو خضر کو نہ پہچانے, وہ ساتھی ہے, اور جو خضر کے مسئلوں کا جواب دے وہ اہل بیت میں. بھائی فرق واضح ہوا نہیں. بھائی ہم سنو,
ہر جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. حسن نے خضر کو مسئلوں کا جواب دیا ہے نا. اب سننا، اگر خضر سمجھ میں آ گئے تو میرا حسن خود بخود سمجھ میں آئے گا، اور اگر خضر ہی سمجھ میں نہ آئے تو حسن ابن علی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. بھائی سننا، حسن کے پاس اتنا علم اس بچپنے میں ہے کہ خضر پوچھتے ہیں، حسن جواب دیتے ہیں. کچھ پتا ہے کہ خضر ہے کون؟ اگر خضر سمجھ میں آ جائے، حسن سمجھ میں آ جائے گا. یہ خضر وہی ہے کہ جب موسیٰ کو شریعت مل چکی، جب موسیٰ کو توریت مل چکی تو حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ خضر کے پاس اور علم حاصل کرو. بات پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. موسیٰ جاؤ. میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. یہ مقام علم ہے. بھائی میں کیا کہوں، وہ بڑا نواسا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں. بھائی روایت بخاری شریف میں بھی ذرا سی لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ بڑا نواسا بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، اور بڑا نواسا پیغمبر کی طرف متوجہ نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. تو کسی کو کچھ ہمدردی پیدا ہوئی بچے سے، کہا اپنے نانا کی باتیں سنو. یہ تم ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے نانا کی باتیں سنو، یہ تم ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ رسول نے خطبے کو روک دیا اور چلے لگے اسے بات مت کرو. ان الحسن لا یطالع اللہ المحفوظ. سنتے جانا. ان الحسن لا یطالع اللوح المحفوظ. جملہ ذہن میں، حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. ایک روایت میں مطالعے کا لفظ ہے، اور باقی 30 یا 32 روایتوں میں ان الحسن لا یلاحظ اللوح المحفوظ. حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، مطالعہ نہیں، ملاحظہ. بھائی توجہ رکھنا، مطالعہ ہوتا ہے بغرض استفادہ. توجہ رکھنا، مطالعہ ہوتا ہے استفادے کی طرف سے، اور ملاحظہ ہوتا ہے تنقید کی طرف سے. بہت سیدھی اور بہت سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. بہت توجہ رکھنا، یہ مقام علم ہے. اور اب مقام جسم، آپ میرے سینے کی کیفیت کو ملاحظہ کر رہے ہیں نا، اسی میں بات کو مجھے مکمل کر رہا ہے. اور اب بات اس منزل پر مکمل ہو رہی ہے. مقام جسم، جمل کی جنگ ہوئی اور گھمسان کا رن تھا. ایک مرتبہ علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بلایا. میں سننا کیا عجیب کمال کا واقعہ ہے. اور محمد حنفیہ سے کہنے لگے کہ بیٹے یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس اونٹ کو نہر نہ کر دیا جائے. جمل پانی اونٹ، جب تک اونٹ کو نہر نہ کر دیا جائے اس وقت تک یہ جنگ نہیں ختم ہوگی. یہ نہر لو اور جاؤ اونٹ کو نہر کر دو. محمد حنفیہ بڑے بہادر تھے، تاریخ میں ان کی بہادری کے بڑے واقعات ہیں. بیٹے یہ نہر لو اور جا کے اونٹ کو نہر کر دو. لیکن سنو محمد حنفیہ، یا بنی تقدم. اب سننا علی کے 4-5 جملے سنو. یا بنی تقدم تزول الجبال ولا تذل. بھائی جملے سننا، اسے کہ یہ جملے ذہن میں محفوظ رکھنے کے قابل ہیں. یا بنی تقدم تزول الجبال ولا تذل وعز ناجزائک وانظر ببصرک الى اقصى القوم واعیر اللہ جمجمتک واعلم ان النصر من اللہ تعالی عز وجل. سنو بیٹے محمد قریب آؤ. محمد قریب آئے، کہنے لگے جاؤ یہ نیزہ لو، میدان میں جاؤ. یا بنی تزول الجبال ولا تذل. پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تم اپنے مقام سے حرکت نہ کرنا. دیکھو علی اپنے بچے کو صفات قدم کی تعلیم دے رہے ہیں. تزول الجبال ولا تذل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن تو جب میدان جنگ میں جائے تو اپنا مقام نہ چھوڑنا. وعز ناجزائک، اور اپنے دونوں جبلوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ دبا کرنا. جبلوں کو ایک پر دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ سیل کر دے. عجیب جملے ہیں علی کے. عز ناجزائک وانظر ببصرک الی اقصى القوم. اور دیکھو محمد حنفیہ، تمہاری نگاہ ابتدائی سبو پہ نہ رہے، آخری سب پہ نگاہ رکھو گے جب کامیابی ہوگی. وَأَعِرِ اللَّهَ جمجمتک. اور سنو یہ نیت کر کے جاؤ میدان جنگ میں کہ میں نے اپنا سر اللہ کو تحفے میں دے دیا.
جب بیٹے تمہیں فتح نصیب ہوگی، اور جب فتح نصیب ہو تو فتح پہ اکڑ نہ جانا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ یاد رکھنا کہ نصرت اللہ دینے والا ہے، انسان کے قوت بازو سے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ وصیت سنی آپ نے؟ علی نے وصیت کی، محمد حنفیہ نے نیزہ لیا، ایک سپر لی اور سپر لے کے چلے، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد حنفیہ چھٹ گئے۔ بھائی بہت بہادر شخص ہے جس کا نام ہے محمد حنفیہ، اپنے زمانے کا بہت بہادر شخص ہے، لیکن بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ تیروں کی بارش ہوئی، محمد حنفیہ رک گیا، جیسے رکے دوڑتے ہوئے علی قریب گئے، محمد حنفیہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور آگے کی طرف دھکیلا اور کہا یا بولے تقدم، بیٹے پرواہ مت کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ علی پھر واپس آ گئے، محمد حنفیہ کچھ اور آگے بڑھے، پھر شدید ہوئی تیروں کی بارش، محمد حنفیہ رک گئے، اب اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حسن علی کے بازو میں کھڑے تھے، راوی کہتا ہے کہ علی نے کچھ کہا حسن سے اور حسن نے کچھ کہا علی سے، کیا کہا نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ حسن نے تلوار کھینچی، حملہ کیا اور محمد حنفیہ کے قریب پہنچ کر نیزہ لے لیا محمد حنفیہ سے، اور نیزہ لینے کے بعد گھوڑے کو محنت کی اور آگے بڑھے۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، حسن نے گھوڑے کو اور تیز کیا، ادھر سے اور تیروں کی بارش ہوئی، حسن نے اپنے گھوڑے کو اور تیز کیا، جتنے تیر آ رہے ہیں اتنی صورت ہو رہی ہے گھوڑوں میں، دوڑاتے ہوئے گئے، قلب لشکر پہ حملہ کیا، تلوار کو ہلاتے جاتے ہیں ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے نیزے کو ہلاتے جاتے، مجمع کو چیرتے ہوئے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کو لہر کیا، واپس آئے، نیزہ علی کے قدموں میں ڈال دیا۔ بس سننا، بس اس مرحلے کے لیے زحمت دی تھی، نیزہ لا کر علی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب ادھر محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بھائی اسی مرحلے کے لیے تو زحمت دی تھی میں نے۔ محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ ندامت سے سرخ ہے، سر کو جھکائے علی کے قریب کھڑے ہیں۔ اب سننا، حسن آئے، نیزے کو علی کے قدموں میں ڈال دیا، کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی نے محمد حنفیہ کی صورت دیکھی، کہا بیٹے بہت شرمندہ ہے۔ حنفیہ چپ ہے، کہا محمد بہت نادم ہے۔ محمد چپ ہے، پر سننا، لیکن جملہ سننے کے قابل ہے۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا کہ محمد تجھے بڑی ندامت ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا۔ کہا بیٹے ندامت برابر کے انسان سے ہوتی ہے۔ بس میری تقریر مکمل ہو گئی۔ بیٹے شرمندگی برابر کے انسان سے ہوتی ہے۔ تیرا اور حسن کا مقابلہ کیا ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ بس تقریر تمام ہونے والی ہے۔ میں نے زحمت کی، میں کردار حسن سمجھ میں آیا، کردار حسن سمجھ میں آ گیا، وہ علم یہ جسم۔ اور اب بس ایک جملہ سنتے جاؤ تاکہ مسائل تک میں بآسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ ایک واقعہ، بہت چھوٹا سا واقعہ دیکھو۔ امیر شام سے حسن ابن علی کی طرف چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں نا۔ امیر شام مدینے آئے، حسن ابن علی شام کو ملاقات کے لیے گئے۔ بھائی سننا، کھڑے ہوئے حسن ابن علی کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ حسن انا خیر منک، میں تم سے فضیلت میں بہتر ہوں۔ امیر شام نے کہا امام حسن سے کہ میں تم سے فضیلت میں بہتر ہوں۔ مسکرا کے کہنے لگے لیکن میں تو یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے فضیلت میں بہتر ہوں۔ بھائی بہتر اس وقت ہوگا نا جب تم بھی صاحب فضیلت ہو جاؤ۔ بہتر تو اس وقت ہوگا انسان جب طرف مقابل صاحب فضیلت ثابت ہو جائے۔ تو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ ان اقول انا خیر من، یہ کہہ کر حسن ابن علی تشریف فرما ہوئے۔ بھائی سننا، بس آخری جملے اور اب تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ حسن ابن علی بیٹھے، اب امیر شام نے غور سے حسن کی صورت دیکھی، کہا حسن تم دیر سے اس لیے آئے ہو کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے اور میں تمہیں کچھ نہ دے سکوں اور تم بعد میں مجھے ذلیل کرو اور شرمندہ کرو کہ میں نے حسن کو کچھ دیا نہیں۔ تو کہا اگر حسن تمہارے دماغ میں یہ خیال ہے تو اس خیال کو نکال دو۔ سن لو، تاریخ کا واقعہ ہے اور بس اس واقعے کے بعد مصائب کے دو جملے عرض کروں گا اور اجازت لے لوں۔ امیر شام صبح سے دربار میں بیٹھے تھے مدینے میں، اور مدینے والے آتے جا رہے تھے اور امیر شام کے پاس رجسٹر لکھنے والا موجود تھا اور ہر مدینے والے کو انہوں نے تحفے دیے، ہدایا دیے، دینار دیے، درہم دیے، سونا دیا، چاندی دیا اور پورا خزانہ صبح سے لے کے شام تک لوٹا دیا۔ بھائی بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف آئے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، انہیں ہدیے دیے۔ امیر شام نے صبح سے شام تک خزانہ لوٹا دیا نا۔ شام کو آئے امام حسن، بھائی اب سننا، تو امیر شام نے کہا کہ حسن تمہیں اطلاع مل گئی کہ میرا خزانہ خالی ہو گیا، جب تم آئے ہو تاکہ میں تمہیں کچھ نہ دے سکوں
تو اب مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ امام حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو امیر شام نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جتنی دولت سارے مدینے والوں کو دی گئی ہے اتنی دولت لا کر حسن کے سامنے ڈھیر کر دو اور انہیں دے دو۔ دیکھو یہ میں نہیں تول رہا ہوں، یہ امیر شام تول رہے ہیں ترازو میں کہ سارا مدینہ ایک پلے میں، حسن دوسرے پلے میں۔ یہ میں نے نہیں تولا ہے، یہ میزان میں نے نصب نہیں کی، یہ میزان تو امیر شام نے نصب کی تھی نا کہ سارا مدینہ ترازو کے ایک پلے میں اور حسن بن علی ترازو کے دوسرے پلے میں۔ ڈھیر کر دیا خزانچیوں نے اتنی دولت کو جتنی دولت پورے مدینے والوں کو تقسیم کی تھی، ڈھیر لگ گیا نا۔ تو بڑی شان سے امیر شام نے حسن کو دیکھا اور ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا کہ حسن انا ابن ہند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ بھائی دیکھنا، سننا، اب یہ جملہ سننے کے قابل ہے جو امام حسن نے جواب میں کہا۔ بھائی سننا، انا ابن ہند، حسن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن بن علی اٹھ کے کھڑے چلنے کے لیے، امیر شام کا خادم آیا اور امام حسن کے سامنے اسے جوتی رکھی۔ بھائی توجہ رکھنا، امام حسن کے سامنے اسے جوتی رکھی۔ امام نے جوتی پہنی اور کہا کہ سارا خزانہ میں نے تجھے بخشا، اور مڑ کے کہنے لگے تم ہندا کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کے بیٹا ہوں۔ تقریر تمام ہو گئی، تم ہندا کے بیٹے ہو، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ بھائی یہ ہے وہ نواسا، محمد کا بڑا نواسا، فاطمہ کا بڑا بیٹا، جس کی شہادت کی سب تم منا رہے ہو۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس تو اب چند جملے سنو۔ اب میں اتنی طاقت محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے عرض کروں اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں۔ محمد کا بڑا نواسا، فاطمہ زہرا کا بڑا بیٹا، گرمی کی شدت، روزے کی کیفیت، شام کے وقت جب افطار کا وقت متصل ہو رہا تھا، امام حسن کے گھر آنے سے اس وقت گھر میں داخل ہوئے، آنگن میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، تشریف فرما ہوئے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی کے حوالے سے جملے عرض کر رہا ہوں۔ جوزہ بنت اشعث نے افطار کے لیے ایک گلاس پانی آپ کے سامنے رکھا۔ ایک مرتبہ غور سے جوزہ بنت اشعث کی صورت دیکھی، گلاس کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا کہ افطار کا وقت ہوا یا نہیں، اور جب دیکھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا تو یہ کہہ کے تناول کیا اس پانی کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ادھر پانی حلقے مبارک سے نیچے اترا اور ادھر گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ میرا امام اس طریقے سے بستر پہ تڑپ رہا تھا جیسے کوئی جسمل جانور زمین پہ تڑپے۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا ذرا میری بہنوں کو تو بلاؤ۔ اجرکم اللہ، ذرا دیکھو یہ ہے محبت بہنوں کی۔ پہلے حسن نے پہلے حسین کو نہیں بلایا، پہلے زینب کو بلایا۔ بھائی عجیب مقدر پایا ہے زینب نے۔ زینب کے کل 2 ہی بھائی تھے اور اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا کہ ایک بھائی کے نظر میں جگر کے ٹکڑے اٹھائے۔ اور دوسرے بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفے سے شام تک جائے۔ بھائی سننا 2 جملے سننا۔ اب بہت زیادہ آج گفتگو نہیں ہوگی، لیکن آرام سے سنتے جاؤ، آرام سے۔ تڑپنے لگے، لگن میں جگر کے ٹکڑے آئے، شہزادی نے اٹھا کے پھینکے، کہا ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلاؤ۔ زینب کے بعد حسین کو لائیں گے۔ آئے، حسین نے صورت دیکھی بھائی کی، بے اختیار رونا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ حسن نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگے بھیا ابھی تو تجھے بہت رونا ہے، بھیا حسین ابھی اتنا گریہ نہ کرو، ابھی تو تمہیں بہت رونا ہے۔ یہ کہہ کے حسین کو اپنے قریب بٹھایا، کہنے لگے حسین میں نے اپنے سارے متعلقین کو اور سارے ورثاء کو تمہارے سپرد کیا، اور حسین یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا قاسم، یہ عاشور کے دن جب کربلا میں تم سے اجازت مانگے تو حسین اسے منع نہ کرنا، بس یہ سمجھنا کہ حسن اجازت مانگ رہا ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسن اجازت مانگ رہا ہے. یہ کہہ کر حسن کو اپنے قریب بلایا, حسین کو اپنے قریب بلایا, داہنا ہاتھ تھام کر قریب کھینچا اور اس کے بعد وصیت کی کہ بھیا حسین, جب میں انتقال کر جاؤں تو اپنے ہاتھ سے غسل لینا, اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا, اور تجدید عہد کے لیے میرے جنازے کو میرے نانا کی قبر مطہر کے قریب لے جانا. اور بھیا اگر مجھے دفن نہ کرنے دیا جائے تو کوئی اختلاف نہ کرنا, مجھے جنت البقیع میں لا کے دفن کر دینا. یہ کہا, اسرار امامت تعلیم کیے اور ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر حسن کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, ادھر سارے بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بدلوں نے سنا, حسن ابن علی نے قضا کی, حسین نے غسل دیا, حسین نے کفن پہنایا, حسین نے اٹھایا. مسلم ابن عقیل, عبداللہ ابن جعفر طیار, محمد حنفیہ, عباس, حضرت عباس, ان لوگوں نے اٹھایا جنازے کو, مسجد نبی میں لائے. حسین ابن علی نے نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ پڑھا چکے تو ایک مرتبہ حکم دیا کہ قبر مطہر رسول کے پہلو میں ایک قبر کھودو. ادھر قبر کے کھودنے کا بندوبست ہوا, اور اب بتاؤں ادھر سے کچھ تیر آئے, اور راوی کہتا ہے کہ اتنے تیر آئے کہ حسن ابن علی کا جنازہ تیروں میں پوشیدہ ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملے سماعت کرنا, حسن ابن علی کا جنازہ تیروں میں پوشیدہ ہو گیا. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے تلوار کھینچی, عبداللہ ابن جعفر طیار نے تلوار کھینچی, حضرت عباس نے تلوار کھینچی, سارے جہان نے تلوار کھینچی. حسین نے ہاتھ جوڑ لیے کہ میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, صبر کرو. بھائی کی نصیحت ہے کہ مجھے اماں کے پہلو میں دفن کر دینا, لیکن کوئی ہنگامہ نہ کرنا. یہ کہہ کر جنازے کو اٹھایا, گھر میں واپس لائے. بھائی اب آخری جملہ سننا. شہزادی زینب دروازے پہ کھڑی تھی. تمہیں معلوم ہے نا کہ جب جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ گھر میں واپس نہیں آتا. یہ دنیا کا اکیلا جنازہ ہے کہ باہر نکلا پھر گھر میں لایا گیا. جب شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا ہوا تو رو کے آواز دی, پہلے تیر نکالیں گے پھر بھائی کو جنت البقیع میں. جلوس کو ترتیب دیجیے, جلوس میں شامل ہو جائیے. مومنین کرام, اراکین پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے شیعان حیدر کرار کی خدمت میں آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وصیت نامہ امام حسن مجتبیٰ کے نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کتابچہ آپ ہمارے مرکزی کیمپ آفس جو سولجر بازار پر واقع ہے اپنے عطیات جمع کر مفت حاصل کر سکتے ہیں. چند اعلانات سماعت فرمائیے. ایک مجلس بتاریخ 29 صفر مطابق 19 اگست بروز جمعرات بمقام مسجد و امام بارگاہ جامع امامیہ نازوباد میں منعقد ہو رہی ہے. خطابت فرمائیں گے جناب قبلہ و کعبہ مولانا حسن رضا رضوی صاحب. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. بعد ختم مجلس تابوت امام حسین السلام برآمد ہوگا. 20 اگست بروز جمعہ 8 بجے شب بمقام امام بارگاہ حسینی
18J ब्लॉक 2 PCHS सोसाइटी में मजलिस मुनक़िद होगी। जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। मोमिन से शिरकत की दरख्वास्त है। अंजुमन जुल्फ़कार हैदरी मातम करेगी। एक साहब का पर्स को गिर गया है, जिस साहब को मिले वो यहाँ पर ला दें। योम हुसैन इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कराची नेशनल कॉलेज यूनिट की जानिब से इस साल भी नेशनल कॉलेज में इनकाद हो रहा है। 19 अगस्त बरोज जुमरात ठीक 9:30 बजे सुबह बमुकाम नेशनल कॉलेज शहीद मिलत रोड कराची। ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। मजालिस अरबाइन कसर मुसैयब रज़िया सोसाइटी में 28 सफर से 7 रबीउल अव्वल तक रोजाना ठीक 8:30 बजे शब मुनक़िद हो रही हैं मजालिस, जिसमें अल्लामा इरफान हैदराबादी साहब खिताब फरमाएंगे। 8 रबीउल अव्वल दिन के 1 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी।